وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بزرگوں دوستو، گزشتہ اتوار کے بعد عرض کی گئی تھی اللہ تعالیٰ شانہ چاہتے ہیں کہ روزے کی برکت سے ایمان والے متقی ہو جائیں، اللہ والے ہو جائیں. قاری سناؤ بانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن پاک مولی کو متقی کہا گیا. مولانا بدھ فرماتے ہیں قرآن پاک مولی کو متقی کہا گیا. کوئی آدمی اللہ کا ولی بن جائے، اللہ چاہتے ہیں. اس کے لیے بات تو عرض کی گئی تھی کہ روزہ روزے طرح رکھا جائے. تقویٰ کیا ہے، تقویٰ کے برکات کیا ہوتے ہیں، کیا دولت ملتی ہے دنیا آخر، مختلف بات عرض کی گئی تھی. اور آخر میں دعوت پر اس سے بات عرض کی گئی تھی کہ طاعت وعدات نیکی میں اضافت ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن طاعت وعدات اس کی برکت باقی رہے. ضروری ہے کہ آدمی معاصی گناہ سے بچے. کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہوتی ہیں. ایک تو آدمی جو چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے اسباب وسائل ذرائع اختیار کر لے. دوسرے اس کی برکت باقی رہے تو آدمی موانع رکاوٹ بچے. صحت ضروری، تندرستی ضروری ہے تو آدمی دوا غذا کا اہتمام کرے. صحت باقی رہے تو پرہیز بھی کرے. نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقد رأینا شیخا سقطوا، فرماتے ہیں حافظ شیخ المرید کا کتاب ہے رسالہ چھوٹا سا، اس میں لکھتے ہیں ہم نے دیکھا مشائخ بڑے مقام پہ گر گئے. اپنے زمانے کے خاص ان کا مقام تھا، لیکن طاعت وعدات تو کرتے رہے. جو موالے سے ان سے نہیں بچا، آہستہ آہستہ سوال آیا اور دیکھا اپنے مقام سے گر گئے. یہ فرماتے ہیں کانپور ایک صاحب آئے تھے، رات 2 بجے اٹھتے تھے، 8 بجے تک ان کا معمول پورا ہوتا تھا. 6 گھنٹے معمول پورا کرتے تھے. لوگ بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ قریب بیٹھے تو خاص تاثر ہوتا تھا. تو 6 گھنٹہ اپنا معمول پورا کرے گا. ہم لوگ 2 گھنٹہ بھی مشکل سے بیٹھتے ہیں، پڑھ پاتے ہیں. پاس بیٹھنے سے خاص تاثر ہوتا تھا. اب شہرت بڑھی، لوگ دعا تعویذ کے آنے لگے، جھاڑ پھونک آنے لگے، دعوتیں ہونے لگی. اب ان کی مصروفیت بڑھی. جب غذا کم ہو جائے گی تو اس کی کیفیت کم ہو جائے گی، جیسا مجاہدہ ویسا مشاہدہ. اب رات کے شام جب آدمی جائے گا دعوت کھانے، کوئی باتیں ہوں گی، دیر سے آئے گا تو پھر اٹھنے میں مشکل. اب کیفیات کم ہونے لگی. یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہاں کی رنڈیوں میں دعوت دینا شروع کیا. یہ موقع ہوتا ہے کہ کوئی بڑا سرپر ہو، آدمی اپنی کیفیت بتائے. اطلاع اور اتباع ترقی گڑ ہوتے ہیں. جب کیفیات میں تبدیلی آئے تو سمجھے کہ کوئی بات ہے تو اپنے بڑوں اطلاع کریں. اللہ کی طرف سے ان کا کام ہوتا ہے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں، اللہ ذریعہ بنایا. لیکن آدمی اکثر خودرائی کرتا ہے، منمانی کرتا ہے. مطلب ہم خود ہو گئے، خلیفہ ہو گئے، یاد مل گئی. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بڑوں اطلاع نہیں کرتا، بڑوں سے نہیں کہتا. اب وہ کیفیت کم ہونے لگی، اعمال چھوٹنے لگے. یہاں تک کہتے ہیں کہ اعمال چھوٹنے لگے. اب تو غذا کم ملنے لگی تو قوت کم ہونے لگی. ایسا لباس میں تبدیلی آنے لگی. لباس میں کا انجام یہاں تک نکلا، اللہ حفاظت فرما، اللہ بادل کور رنڈیوں بھروا بن کر رہے گا. ہاں، رنڈیوں بھروا بن کر رہ گئے. یہاں تک بیان کرتے ہیں کہاں وہ مقام تھا پنجاب. اس لیے نافرمانی گناہ کی تاثیر ہوتی ہے، کیسے چھنتی آدمی کی. اگر علاج کیا، توبہ کیا، استغفار کیا، فکر کر لیا، پھر اس کی ترقی باقی رہتی. ٹھوکر لگی، گرے اٹھ گئے، چھینٹا پڑا دھو لیا، صاف ہو گیا. لیکن آدمی چھینٹا پڑ رہا ہے اور اس کو نہیں دھو رہا، دار دبا بڑھ رہا ہے. تو شیطان نیک لوگوں کو اکثر نیک کام پر نہیں روکتا، نیکی تباہ کراتا ہے. آدمی دھوکے میں رہتا ہے. جب کیفیات کم ہو، اعمال کم ہو رہے ہیں، تو اس وقت چاہیے کہ اپنے بڑوں سے کہے. اللہ ان کو دیتے ہیں، اگر عمل کرے گا اللہ سنبھال لیتے ہیں. کتنے تباہ ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ تباہ.
ہم عرض کیا کرتے ہیں 3 باتیں ترقی سے مانے، اس میں آر شرم ترقی سے مانے آدمی، کیسے کہیں کیسے بولیں، اب شرم لگتی ہے بہت دن ہو گیا، کیا کہیں کیا بولیں گے، اس میں تو کتنے لوگ مارے گئے اسی میں، اور یہ مقام تو گر گئے نہیں، بہت دور ہو گئے. تو کیا عرض کر رہا تھا، یہ بات عرض کی گئی تھی کہ معاشی گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. خاص طور سے بدنگاہی کے بارے میں بہت سی باتیں عرض کی گئی تھی. گناہ عام ہے، بدنگاہی عام ہے، کتنے لوگ اس میں تباہ ہو گئے. اچھا خاصا نور تھا لیکن احتیاط نہیں کیا، فتویٰ آہستہ ہوتے 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 بہت دور ہو گئے. تو بزرگوں دوستو، اس لیے ہر ایک کو چاہیے اپنے بارے میں